السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے حق، سچی بات، کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کا لفظ بولا ہے۔ اولو یہ ذو کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے والے، اور الباب یہ لب کی جمع ہے۔ تو بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے عقلوں والے، یعنی جمع کے ساتھ، کہ جو عقلوں والے ہیں، جن میں ہر طرح کی عقل ہے، وہ نصیحت پکڑتے ہیں، کیونکہ بہت سے کفار میں بھی عقل مند ہوتے ہیں، مثلا انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، بڑے بڑے فنکار ہیں، لیکن وہ صرف اپنے ایک فن کو جانتے ہیں۔ جو شخص پوری دنیا کو ہر پہلو سے دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے پہلو سے بھی اور دنیا کے پہلو سے بھی دنیا کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک عقلوں والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جو جانتا ہے وہ اور اندھا برابر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کافر جو بہت کاریگر ہے، بڑا سمجھدار ہے، دیکھیں کہ کافروں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں دنیا میں، لیکن جب وہ حق کو نہیں جانتا تو وہ اللہ کے نزدیک بالکل اندھا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اصل ٹھکانے کو سنوارا نہیں، بلکہ اس نے کیا کیا کہ ایک مسافر کی طرح جو راستے میں ٹھہرا اور اس نے اپنے اس عارضی سٹاپ پر اپنے رہنے سہنے کے لیے اور اپنی آسائش کے لیے اتنا کچھ کر لیا کہ جس کی اس کو چند لمحوں کے لیے ضرورت تھی۔ تو پھر گاڑی آ گئی اور سب سہولتیں وہیں چھوڑ کر آگے نکل گیا، اور جہاں اپنی منزل تھی وہاں پہنچا تو وہاں اس کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس کی مثال اس طرح کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جاننے والے کی نسبت دوسرے کو اندھا کہا ہے، اور جو جاننے والے ہیں، عقلوں والے ہیں، ان کی چند صفات آگے ذکر کی ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، پہلی بات کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، دوسری بات اور وہ وعدے کو نہیں توڑتے، یعنی اس میں اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ جو میں اور آپ ہم سب کی روحوں نے اللہ سے کیا ہے، وہ وعدہ مراد ہے۔ اس کے بعد دنیا میں آ کر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، یہ وعدہ ہے۔ یہی وعدہ کیا تھا نا کہ دنیا میں جا کر تجھے معبود مانیں گے، تو پھر معبود نے جو ہدایات دی ہیں ان کو پڑھو اور ان کو مانو، اور پھر اس کے ساتھ وہ تمام احکامات جو قرآن اور حدیث میں اللہ نے ہمیں کہہ دیے ہیں کہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ یہ کام کرو یا ان کاموں سے رک جاؤ، وہ سب اللہ کے ساتھ وعدے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اچھے وعدے پورے کرو، یعنی نیک وعدے کرو، برائی کا وعدہ نہ کرو، اور پھر اچھائی کے وعدے کو پورا کرو۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے وعدوں کو پورا کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال کیا جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ عہد توڑ دیتے ہیں، یعنی کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اور میثاق کو توڑتے نہیں ہیں، یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ دونوں اولو الالباب کی صفات ہیں، جو عقلوں والے ہیں، ان کی یہ صفتیں ہیں کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں اور وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، تیسری صفت ان کی یہ بیان کی کہ اور وہ لوگ جو یصلون صلہ رحمی کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے،
این یوصل یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، ہمسایوں سے، مسافروں سے، ضرورت مندوں سے، سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ان کے حق ادا کرتے ہیں۔ یہ عقلوں والوں کی تیسری نشانی ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یہ چوتھی نشانی ہے کہ وہ صلہ رحمی کریں یا وعدہ پورا کریں یا توڑنے سے بچیں، تو اصل میں پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، اور گناہ اور برائی کرنے سے وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ناراض ہو جائے گا اور ہمیں پکڑ لے گا۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آخرت کے حساب کی فکر رکھتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، سُوءَ الْحِسَابِ، برے حساب سے۔ چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ یعنی صبر کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو ایک کام پر روک لینا۔ صبر کا معنی باندھنا بھی ہوتا ہے۔ کسی چیز کو جب باندھ دیا جاتا ہے نا، تو عربی زبان میں اس پر صبر کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ چیز، یہ جانور یا یہ کوئی بھی چیز ہے، یہ باندھ دی گئی ہے۔ تو اپنے کام کو، اپنے آپ کو ایک نیک کام کے اوپر اس طرح سے باندھ لینا، روک لینا کہ میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ دوسرا کام بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، بڑی لذت والا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو وہ میں نے نہیں کرنا۔ یہ ہے صبر، یعنی ہر کام میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر روک لینا اور اس سے آگے بڑھنے سے بچنا۔ یہ چھٹی صفت ان کی ہو گئی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، یعنی یہ پچھلے سارے 6 کام کیے جائیں تو نماز خود بخود قائم ہو جاتی ہے۔ نماز کو پڑھنا پڑتا ہے، پڑھ لیتے ہیں تو اس کی حفاظت جو 6 کام ذکر کیے ہیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور نماز کے قیام کا حکم پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، آپ کے احکامات کے مطابق اس کے تمام ارکان کو ادا کر کے اس کو ایسے کاموں سے بچایا جائے جن سے نماز ضائع ہوتی ہے، اور پھر ایسے کام کیے جائیں جن سے نماز کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ نماز کا قیام ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان کی 8ویں صفت یہ ہے کہ اور وہ خرچ کرتے ہیں اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی ہے، سرًا وعلانیہ، چھپ کر اور ظاہر۔ یعنی خرچ کرنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلے تو مال آ جاتا ہے، مال خرچ کرتے ہیں، یعنی فرضی زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر نفلی صدقات دیتے ہیں، پھر کہ جب ان کو شوق آتا ہے تو چھپ کر دیتے ہیں، جب دکھانے کی جگہ ہوتی ہے کہ میں دے رہی ہوں آپ بھی دیں تو پھر وہ اعلانیہ دیتے ہیں۔ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت آ جائے اور چھپ کر دینے کو دل چاہے تو چھپ کر دے دیں، اور جب یہاں یہ موقع آ جائے کہیں اور دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں دوں تاکہ دوسرے بھی دیں، تو پھر اعلانیہ دینا بہت بہتر ہے۔ اور پھر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور ظاہر بھی۔ یعنی تہجد چھپی ہوئی عبادت ہے، گھر کے اندر نفل، نوافل، قرآن، یہ ساری چھپی ہوئی باتیں ہیں جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور پھر پڑھنا پڑھانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ پھر اپنی باقی ساری قوتیں، مثلاً قوت گویائی، سماعت کی قوت، بصارت کی قوت، سوچنے سمجھنے کی قوت، ضبط کی قوت، اور ادھر ادھر کی باتوں کو یاد کرنے کی بجائے، نعتیں، نظمیں، لطیفے، یہ یاد کرنے کی بجائے وہ کیا یاد کرتے ہیں؟ قرآن یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ نعت بہت اچھی چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے، لیکن بکثرت ان چیزوں پہ وقت نہیں لگانا چاہیے کہ شعروں کو مشکل سے یاد کرنا پھر ان کو گانا۔ اس سے بہتر ہے درود شریف پڑھ لیا جائے۔ یہ سب سے بہترین نعت ہے، دنیا کی بہترین مصروفیت ہے کہ بندہ درود پڑھے۔ 9ویں نمبر پر فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دور کرتے ہیں اچھائیوں کے ساتھ برائیوں کو۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بعد نیکی کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کو
مٹا دے گی اور یعنی نیکی زیادہ کر لو۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ مثلا ہماری ایک نماز کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے، ظہر کی نماز کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ کبھی لیٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ، تو عصر کی نماز بر وقت پڑھ لیں، اس کی جو فضیلت ملے گی اس میں سے 100/100 نمبر مل جائیں گے۔ اور اگر اس میں سے 60 70 75 ملے تھے ظہر کے تو دونوں مل کے بیلنس ہو جائے گا۔ اسی طرح یعنی اور بھی ہر کام میں جہاں کوئی بغیر ارادے کے گناہ ہو جائے، ارادے سے گناہ نہیں کرنا چاہیے، بغیر ارادے کے گناہ ہو جائے، یاد آئے تو فوراً استغفار کر لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ کی تعریف بیان کر لیں، کوئی ذکر اذکار کر لیں، کوئی صدقہ و خیرات کر دیں، کوئی نفل پڑھ لیں تاکہ وہ گناہ مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ ان کے لیے بہت اچھا انجام ہے۔ یہاں یدرون بالحسنۃ السیئۃ کا معنی اخلاقی طور پر بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ذاتی معاملات میں اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی بھی کیسا بھی ہے، چاہے کوئی کافر ہی ہے، کوئی ہمسایہ ہے، قریب رہنے والا ہے، یا کوئی بدمعاش ہے یا برا شخص ہے، اس نے برا کیا ہے، ہمیں گالی دی ہے یا کوئی برا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ اس کی وہ عادت بدل جائے اور ہماری اچھائی اس کو نیکی کی طرف راغب کر دے، مجبور کر دے۔ لیکن یہی چیز جب شریعت کے معاملات میں آ جائے گی تو وہاں درگزر نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کی بے حرمتی کو دیکھ کر درگزر نہیں کرتے تھے، لیکن ذاتی معاملات میں درگزر کر لیتے تھے۔ اور جب ملکی سطح پر اور حکومت کی سطح پر یہ چیز آئے گی تو وہاں بھی درگزر نہیں کی جائے گی، وہاں کافر کو اس کے کفر کا سخت جواب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار، کہ میرے مسلمان بندے وہ ہیں جو کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو یہاں یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ کا یہ معنی بھی ہے کہ ہم کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں۔ خاندان میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پتھر مارے گا تو میں اینٹ ماروں گی، یہ غلط چیز ہے، خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہیں، تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے خاموش رہنے کی، لیکن اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے تو خاموشی سے اچھے طریقے سے اس کو ٹالنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ بعض لوگ جو اس طرح کے جرم کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان عادی مجرموں سے بدلہ لینا بھی مومن کی صفت ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، کہ جب ان کو بغاوت پہنچتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا منہ بند نہ کیا جائے تو یہ خاص طور پہ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں سے بدلہ لینا چاہیے۔ لیکن عام گھریلو معاملات میں تھوڑی خاموشی اختیار رکھنی چاہیے، مثلا بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، چچا تایا، نانا دادا، ان رشتوں میں اگر اونچ نیچ ہو جائے تو بری بات کا جواب اچھی بات کے ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ 9 صفات اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بیان کرنے کے بعد فرمایا جنات عدن یدخلونہا، جنت عدن، عدن کا معنی ہمیشہ رہنے والی جنت بھی ہے اور جنت کا ایک طبقہ بھی ہے۔ ہم اس کا ترجمہ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں کہ جنت عدن جس میں وہ داخل ہوں گے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ کے باغات جس میں وہ داخل ہوں گے، یعنی ساری جنت ہی عدن ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن عدن ایک خاص طبقے، ایک حصے کا بھی نام ہے۔ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا ان کے آبا میں سے، باپ دادا سے، اور ان کے جوڑوں سے، یعنی بیویوں سے، خامدوں میں سے، اور ان کی اولادوں میں سے، یعنی ہیں سارے مسلمان، جنت میں چلے گئے ہیں، لیکن کسی کا درجہ چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک دوسرے کی دعا پر سب کو برابر کر دیں گے، نیچے والوں کو اوپر کر دیں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے۔ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر اس چیز کے بدلے کہ تم نے صبر کیا۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، بس اچھا ہے انجام آخرت کے گھر کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے، احمد کی روایت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ
جنت میں جانے والوں کو سلام کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، ہم ان سے اونچی مخلوق ہیں، تو آپ نے ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ وجہ دریافت کی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صبر کے ساتھ دنیا کو گزارا، اور یہ دنیا سے اس طرح سے آ گئے کہ ان کی بہت سی خواہشات پوری نہیں ہوئی تھیں، یعنی یہ اپنی پابندی میں رہے، پردے کی پابندی میں، حیا کی پابندی میں، حلال اور حرام کی پابندی میں رہے، تو اس لیے اور یعنی ان کی خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی تھیں، تو تم جاؤ اور ان کو سلام کرو۔ تو پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے کہ تم نے دین کا ہر کام صبر کے ساتھ کیا، تو اب تمہیں آخرت کا اچھا انجام حاصل ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے پکا ہونے کے بعد، یعنی انہوں نے دنیا پر آ کر جب آنکھ کھولی تو کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کو خوش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراض ہوئے، اور ایسے ہی آپس کے عہد معاہدے بھی توڑتے رہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں جن سے حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، یعنی صلہ رحمی کی بجائے وہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی ایک تو دنگا فساد اور دوسرا بے دینی پھیلاتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے، یعنی آخرت کا برا گھر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے جو اوصاف تھے، ان کی جو برائی تھی، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کر دیا، اور یعنی پہلا حصہ کیا ہے؟ حقوق اللہ، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی وہ حقوق اللہ کو پورا نہیں کرتے، اور دوسرا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی وہ حقوق العباد کو بھی پورا نہیں کرتے، اور جہاں انسانوں کے لیے اچھے معاشرے کی ضرورت تھی وہاں وہ فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور کم کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ اترائے دنیا کی زندگی پر یا خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا فائدہ، یعنی بہت سے لوگ مال کے بل بوتے پر، مال کے اوپر سہارا کرتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اور پھر بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، تو ان کو بھی اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس رزق تھوڑا ہے تو تمہارا حساب و کتاب بھی تھوڑا ہوگا، اور مسکین لوگ امراء سے، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جبکہ امیر لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر اتراتے رہے، دنیا کے مکانات بنائے، کاروبار بنائے، اولادوں کو دنیا پڑھا دی، اولادوں کو دنیا سکھا دی، دنیا دار بنا دیا، حالانکہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ الا متاع، تھوڑا سا فائدہ، 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال بھی ہوں تو 50 سال تو بندہ سو کے گزار دیتا ہے، باقی 50 میں سے 12-14 سال تو گزر جاتے ہیں بچپن کے، تو 30-35 سال کی زندگی کی خاطر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کو تباہ کر دیا۔ اعاذنا اللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسی نقصان کے سودے سے محفوظ رکھے۔